باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شب نیمہ شعبان ہے اور میں اس بابرکت ساعت میں، اس بابرکت رات میں، اس بابرکت گھڑی میں منتقم خون حسین، حجت اللہ، بقیت اللہ، خلیفۃ اللہ، خلف صالح، صاحب العصر والزمان، امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ہم اس مقام پر موجود ہیں کہ جو مقام ان عظیم مقامات میں سے ایک ہے کہ جسے امام زمانہ کے نام سے مخصوص کیا جاتا ہے۔ لہذا اس بابرکت سعادت اور شب نیمہ شب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چند ایسے نکات کی طرف اشارہ فرمائیں گے کہ ہم نے اس رات میں کس طرح سے بھرپور استفادہ کرنا ہے، پروردگار کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ لہذا اس کے ضمن میں مجھے چند نکات کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ ان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس رات کی یعنی شب نیمہ شعبان کی اہمیت کیا ہے۔ یوں تو شعبان کا سارا مہینہ ہی انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس مہینے کو شہر رسول کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ومن صام من شہری، جو بھی میرے اس مہینے میں روزہ رکھے گا واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی عظمت کے لیے یہ بات بھی بہت بڑی ہے کہ اس مہینے میں گلشن جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں کئی باعظمت اور بابرکت پھول کھلے ہیں۔ یکم شعبان جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت، مولا غازی عباس علیہ السلام کی ولادت، امام حسین علیہ السلام کی ولادت، شہزادہ علی اکبر کی ولادت، شہزادہ قاسم کی ولادت۔ لہٰذا یہ پورا مہینہ اپنی برکتوں اور فیوز کے ساتھ مومنوں کے درمیان موجود ہے، مگر شب نیمہ شعبان خاص طور پر اپنی اہمیت کی حامل رات ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، ایک روایت اس کی عظمت کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے اور اس روایت کو نقل کیا ہے امام صادق علیہ السلام نے اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے۔ کسی سائل نے امام سے سوال کیا، مولا شب نیمہ شعبان کی اہمیت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اس شب کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ رات شب قدر کے علاوہ باقی تمام راتوں سے افضل ہے۔ سائل حیران ہوا اور کہنے لگا، مولا یہ رات شب قدر کے علاوہ باقی راتوں سے افضل کیسے ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ باقی راتوں سے اس لیے افضل ہے کہ پروردگار عالم نے اس رات میں اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے عبد، تو پورا سال دنیاوی لغزشات میں مشغول رہتا ہے، دنیا کی روشنائیاں تجھے اپنے حصار میں لیے رکھتی ہیں، تو ان روشنائیوں میں ضم ہو کر میری بارگاہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج وہ رات ہے کہ اگر تو سچے دل کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ اپنے گناہوں کی ندامت کو دامن میں لیے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر ہو جا، مجھ سے استغفار کر، اس نیت کے ساتھ استغفار کر کہ آئندہ یہ گناہ نہیں دہراؤں گا، تو میں پروردگار عالم ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس رات کی عظمت کے صدقے میں، اس رات کی فضیلت کے صدقے میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اس کے علاوہ اس رات کی عظمت کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت واقعہ ملتا ہے اور یہ واقعہ نقل کیا ہے حضرت قمیل نے۔ آپ تمام سامعین و ناظرین جانتے ہیں کہ حضرت قمیل امیر کائنات، جان کائنات، توحید کے امین، مینار فتح مبین، کسر حل عطا کے مالک، آسمان لافتہ کے آفتاب، در جلو کشف الغطا کے گہر یکتا، برج انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کے کوکب تابندہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کی نور سے راستہ، یعنی مولا علی علیہ السلام کے بہترین اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیمہ شعبان تھی، مسجد کوفہ تھی، ہم امیر کائنات امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے۔ میں نے مولا سے سوال کیا، مولا پروردگار عالم نے سورہ دخان کی آیت نمبر 4 میں جو یہ بات فرمائی ہے
کہ ایک رات ہم نے ایسی خلق فرمائی ہے کہ جس رات میں محکم امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس رات میں بہترین امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مولا میرا سوال یہ ہے کہ وہ رات کون سی رات ہے؟ امیر کائنات مسکرائے اور کہنے لگے کمیل سنو، وہ رات آج کی رات یعنی نیمہ شعبان کی رات ہے۔ جناب کمیل خوش ہوئے اور کہنے لگے مولا اس رات کی عظمت کے حوالے سے کچھ بات بیان کیجئے۔ تو مولا نے فرمایا کمیل اس رات کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس رات میں انسانوں کے مقدر لکھے جاتے ہیں۔ دیکھیے پورا سال انسان کے ساتھ جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے تو انسان یہ کہتا ہے کہ یہ میرے مقدر میں بات شامل تھی، پروردگار کو یہی منظور تھا، لہٰذا یہ واقعہ ہو گئی۔ لیکن مولا فرماتے ہیں اس رات کی فضیلت کے لیے یہ بات بڑی ظرفیت رکھتی ہے کہ اس رات میں پروردگار عالم نے مقدر کا قلم اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ انسان کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، یعنی انسان اگر چاہے تو اس مقدر کے قلم سے اپنے آپ کو سعادت مندوں میں شمار بھی کرا سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اسی قلم سے یعنی بدبختوں میں اپنے آپ کو شمار کروا سکتا ہے۔ روایت ایک اور ہمیں بڑی خوبصورت ملتی ہے، اور اس روایت کا ذکر حضرت آیت اللہ وحید خراسانی نے کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آئمہ سے یہ بات مروی کی گئی ہے کہ یہ رات اتنی بابرکت رات ہے کہ جو بھی اس رات کو پائے اور پروردگار عالم کے حضور استغفار کرے تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن یہاں پر آپ ایک بڑے مہم نقطہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو اس رات کو پائے اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اپنے گناہوں کی توبہ نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، تو وہ شخص قیامت کے میدان میں محرومین میں شمار ہوگا۔ اس رات کے بہت سارے نام روایات میں موجود ہیں، لیکن سب سے خوبصورت اور بہترین نام جو اس رات کو دیا گیا ہے وہ شب برات کا رات ہے۔ برات یعنی اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ چھٹکارا پانا، لیکن شب برات اس رات کو اس لیے کہا جاتا ہے، روایات میں معصوم فرماتے ہیں برات من النار، یعنی انسان اس رات میں گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر کے آگ سے دور رہ سکتا ہے، آگ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ دیکھیے انسان پوری زندگی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں پروردگار عالم کے خاص الخاص بندوں میں شامل ہو جاؤں، مجھے ایسا کوئی موقع میسر آئے، میں ایسی کوئی عمل کروں، میں ایسی کوئی نیکی کروں کہ میں اس نیکی کو انجام دینے کے بعد پروردگار عالم کو قرب حاصل کروں۔ دیکھیے ویسے تو پروردگار عالم نے اپنا دروازہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ کھلا رکھا ہے، لیکن شب نیمہ شعبان کو پروردگار عالم نے خاص اہمیت کا حامل رکھا ہے۔ اس کی مثال میں دنیاوی بات سے دوں گا کہ جو نوکری کرنے والے حضرات ہیں انہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ پورا سال وہ اپنی ایک تنخواہ جو ان کی مقرر ہے وہ اپنی کمپنی سے حاصل کرتے ہیں، مگر کچھ مواقع ان کی سال میں ایسے آتے ہیں کہ جس میں کمپنی ان کو بونس دیتی ہے۔ مثلا اسلامی مہینوں کی بات کی جائے تو عید کے تہوار ایسے ہیں یا دوسرے تہوار ایسے ہیں جس میں کمپنی انہیں انعام کے طور پر بونس دیا کرتی ہے۔ اسی مثال کو اگر ہم اس بات پہ پرکھیں تو ہمیں یہاں سے ایک بہترین بات ملتی ہے کہ پروردگار عالم نے پورا سال اپنے بندوں کے لیے گناہوں کے بخشش کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے کچھ راتیں ایسی مخصوص کیے ہیں، کچھ دن ایسے مخصوص کیے ہیں کہ جس میں انسان اپنے پروردگار کے بارگاہ میں حاضر ہو کر بونس والی حیثیت پا لیتا ہے۔ تو ان عظیم راتوں میں سے ایک عظیم رات شب نیمہ شعبان یعنی شب برات کی رات ہے۔ یہ تھی اس رات کی عظمت کی بات۔ اگر ہم اس رات میں استفادہ کرنے کے لیے، اس رات میں کسب فیض کرنے کے لیے شرائط پہ غور کریں تو ہمیں دو مہم ترین شرائط نظر آتی ہیں۔ پہلی شرط اس رات میں استفادہ کرنے کی یہ ہے کہ انسان اس رات کی اہمیت کا احساس کرے۔ دیکھیے کوئی بھی عمل جتنا بہتر ہوگا اس کے پیچھے ایک مورد ضرور نظر آئے گا اور وہ ہوگا اس عمل کی حساسیت۔ انسان کو جب اپنے عمل کی حساسیت کا اندازہ ہو جاتا ہے تو انسان کا عمل اتنا ہی خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس رات میں استفادہ کرنے کی سب سے پہلی اور بڑی شرط یہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رات کتنی اہمیت کی حامل رات ہے، یہ رات کتنی بہترین رات ہے، یہ رات کتنا بڑا موقع ہے انسان کا اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے۔ لہٰذا اس رات میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ
بارگاہ میں حاضر ہوئیے گا کہ میں اس عظیم رات میں موجود ہوں کہ جسے پروردگار عالم نے خود مختص فرمایا ہے۔ یہ کسی دنیا دار انسان نے اس کو مختص نہیں کیا، یہ کسی اور انسان نے مختص نہیں کیا، بلکہ پروردگار عالم نے اس رات کو اپنے بندوں کے لیے مختص فرمایا ہے، لہٰذا اس کی اہمیت کا احساس ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دوسری بات، دوسری شرط اس رات میں استفادہ کرنے کی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے، اس لیے کہ ایک روایت میں ملتا ہے، امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، امام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا اس رات میں کس کس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو امام نے فرمایا اس رات میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ دعا روزگار کے بارے میں ہو، چاہے وہ دعا اولاد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ دعا کسی بھی حوالے سے ہو، پروردگار عالم اس مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ سائل نے سوال کیا مولا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی دعا اس رات میں قبول نہ ہوتی ہو؟ تو مولا نے فرمایا ہاں ایک شخص ایسا ضرور ہے کہ جس کی دعا اس رات میں قبول نہیں ہوتی۔ اس سائل نے سوال کیا مولا اتنی عظیم رات ہے، پروردگار نے خود وعدہ کیا ہے کہ انسان تو میری بارگاہ میں حاضر ہو جا، میں تیری ہر دعا قبول کروں گا۔ اللہ یہ فرمائیے کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس رات کو پا کر بھی اپنی دعاؤں کو قبول نہیں کروا سکتے؟ تو مولا نے فرمایا وہ لوگ جو اس رات میں گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، وہ لوگ جو اس رات میں بھی معصیت کے طلبگار ہوتے ہیں، پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا دوسری شرط اس رات میں استفادہ کرنے کی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دور رہے، انسان معصیت کا طلبگار نہ ہو، انسان سچے دل کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کرے اور اس نیت کے ساتھ استغفار کرے کہ پروردگارا میں تیرا عبد ہوں، تو نے مجھے زندگی بخشی، تو نے مجھے رزق بخشا، پروردگارہ تو نے مجھے اولاد دی ہے، اتنی نعمات دی ہیں، مگر خدایا میں ایک گناہگار انسان ہوں، دنیا کی لغزشات میں مبتلا ہو جاتا ہوں، پروردگارہ میں تیرا بندہ ہوں مگر کمزور ہوں، دنیا کی روشنائیاں مجھے اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، میں دنیا کی معصیتوں کے حصار میں آ جاتا ہوں، مگر خدایا میں آج اس رات کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ پروردگارہ تو نے خود فرمایا ہے اے میرے بندے سچے دل کے ساتھ میری بارگاہ میں آ جا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ پروردگارہ میں اس نیت کے ساتھ تیری بارگاہ میں آیا ہوں کہ میں آئندہ کے بعد ان گناہوں کا تکرار نہیں کروں گا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو اس شب میں آیا ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے امام زمانہ کا کہ جو ہمارے زمانے کا ہادی ہے، ہمارے زمانے کا امام ہے، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اگر انسان اس نیت کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یقیناً پروردگار کے وعدہ کے مطابق انسان اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے۔ دو نقطوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس شب میں کون سے اعمال کیے جائیں؟ بہت سارے اعمال اس شب کے حوالے سے نقل کیے گئے ہیں، لیکن میں آپ سامعین و ناظرین کی خدمت میں چند مہم اعمال کی طرف اشارہ کروں گا۔ اس میں سے سب سے پہلا عمل غسل شب برات کرنا ہے۔ جب بھی آپ اپنے اعمال شروع کرنے لگیں تو اس سے پہلے ایک مرتبہ غسل شب برات کریں کہ میں غسل کرتا ہوں اس رات کی نیت سے قربتاً الی اللہ، تاکہ میں پروردگار عالم کا قرب پا سکوں۔ روایات میں معصومین فرماتے ہیں کہ انسان دراصل میں اپنے جسم کو نہیں دھو رہا ہوتا، اس غسل کے ذریعے سے انسان اپنے گناہوں کو دھو رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس رات کا غسل انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ جسے انسان کو باید انجام دینا چاہیے۔ دوسرا عمل اس رات کا جو انتہائی قیمتی عمل ہے اور اسے اکثیر اعظم سمجھیے اس رات کے لیے، کیونکہ اس بات کو نقل کیا ہے جناب قمیل نے، اور نقل کس سے کیا ہے؟ امیر کائنات سے۔ امیر کائنات سے پوچھا مولا آپ نے جو فرمایا ہے کہ یہ شب بڑی افضلیت والی شب ہے، بڑی کمالات والی شب ہے، بڑی فیوز والی شب ہے، مولا یہ بتائیے کہ اس رات میں سب سے مہم ترین عمل کون سا ہے؟ تو امیر کائنات نے فرمایا قمیل اس رات میں سب سے افضل ترین عمل دعائے خضر کی تلاوت کرنا ہے۔ اب سارے صاحب موجود تھے لیکن جناب قمیل نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، آپ فرماتے ہیں
مولا یہ بتائیے یہ دعائے خضر کون سی ہے؟ تو مولا خوش ہوئے اور کہنے لگے کمیل مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم نے انتہائی مہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے جناب کمیل کو دعائے خضر تعلیم فرمائی جو آج تمام مومنین کے ہاتھوں میں دعائے کمیل کے نام سے موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دعائے کمیل انسان کو باید اس رات میں پڑھنی چاہیے، بلکہ مولا نے یہاں تک فرمایا کہ دعائے کمیل اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر انسان کوشش کرے اسے روزانہ پڑھے، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو شب جمعہ کو پڑھے، اگر شب جمعہ نہیں پڑھ سکتا تو ہر ماہ میں ایک مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھے، اور اگر ہر ماہ میں بھی اس دعا کو نہیں پڑھ سکتا تو باید شب نیمہ شعبان یعنی شب برات کو، شب برات کی رات میں اس دعا کو لازمی اور باید پڑھے۔ تیسرا عمل اس رات کا زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت روایت ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء سے مصافحہ کرے، 1.25 لاکھ انبیاء سے ملاقات کا شرف حاصل کرے، 1.25 لاکھ انبیاء سے صحبت کا شرف حاصل کرے، تو اسے چاہیے کہ زیارت امام حسین اس رات میں لازماً پڑھے۔ دیکھیے زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ زیارت عاشورہ پڑھی جا سکتی ہے، زیارت وارثہ پڑھی جا سکتی ہے، اور مختلف دعاؤں کی کتابوں میں مختلف دعائیں موجود ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ مگر کوئی ایسا شخص ہے جو بہت زیادہ تھک چکا ہے عبادت کرنے کے بعد، یا ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس وقت نہیں ہے، یا ایسا شخص ہے کہ اس کی عمر اسے اجازت نہیں دیتی، اس کے بدن کی توانائی اتنی نہیں ہے کہ وہ زیارت امام حسین کاملاً یا کوئی طویل دعا پڑھ سکے، تو ایک مرتبہ وہ زیر آسمان جائے، چاہے وہ چھت کے نیچے کھڑا، اپنے چھت کے اوپر کھڑا ہو کر زیر آسمان آ جائے، یا کسی بھی میدان میں کھڑا ہو جائے، آسمان کے نیچے کھڑا ہو، ایک دفعہ دائیں دیکھے، ایک دفعہ بائیں دیکھے، اور پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے ایک مرتبہ کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مولا حسین آپ پہ میرا سلام، اے میرے آقا آپ پہ میرا سلام۔ مولا آپ نہ ہوتے تو اس دین کو بچانے والا نہ ہوتا، مولا آپ نہ ہوتے تو اس شب کو زندہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا، مولا آپ نے جو کربلا کے میدان میں قربانیاں دی ہیں، مولا آپ کی قربانیوں کی وجہ سے ہم آج اس قابل ہیں کہ اس شب میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں رکھ کر کہہ رہے ہیں خدایا ہمارے اعمال کو بخش دے، پروردگارا اس بندے کے اعمال کو بخش دے کہ جس کے دامن میں دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، پروردگارا اس بندے کے گناہوں کو بخش دے کہ جسے دنیا والوں نے تو عزت دار سمجھا، مگر خدایا تو جانتا ہے کہ میں کتنا عزت دار تھا، مگر خدایا تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میری تنہائی کیسی تھی، خدایا میرے معاملات کیسے تھے۔ اس کے علاوہ اس رات کے اعمال میں نماز جعفر تیار کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز جعفر تیار کے حوالے سے بہت ساری روایات ملتی ہیں، اور نماز جعفر تیار کا طریقہ مختلف کتابوں میں بالخصوص مفاتیح الجنان جو کہ اس وقت ہر گھر میں موجود ہے، اس میں نماز جعفر تیار کا طریقہ ہے۔ انتہائی اہم یہ نماز ہے، اور اس نماز کو روایت کیا ہے امام صادق علیہ السلام نے۔ اس نماز پڑھنے کے بعد انسان پروردگار عالم سے جو بھی دعا کرے گا، پروردگار عالم اس رات کے صدقے میں اور اس نماز کی فضیلت کے صدقے میں اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ آج کے رات کے اعمال میں 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ 100 مرتبہ یعنی پڑھا جائے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، پہلے بھی میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ اس رات میں صرف زبانی طور پر استغفار نہیں کرنا، بلکہ اپنی نیت یہ کرنی ہے کہ میں جو گناہ کر چکا، اپنی بھول میں وہ کر چکا، لیکن آج میں اس نیت کے ساتھ استغفار کروں گا کہ ان گناہوں کی تکرار نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ 100 مرتبہ اس رات میں تسبیحات اربع کا پڑھنا ہے۔ تسبیحات اربع وہی تسبیحات ہیں جو ہم روزمرہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر انسان پوری نہیں پڑھ سکتا کیونکہ بعض لوگوں کی کچھ
कुछ मसाइल हैं वो इस कुछ चीज़ों को मुसलसल या कामिलन याद नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक आसानी ये है कि वो 100 मरतबा करें सुबहान अल्लाह, 100 मरतबा कहें अल्हम्दुलिल्लाह और 100 मरतबा कहें ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। तो यूँ 100 मरतबा उसकी कामिल तस्बीहात अरबा शामिल हो जाएगी। इसके अलावा आयतुल्लाह अब्दुल करीम कश्मीरी इस रात के आमाल को जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि 3 मरतबा इस रात में सूरह यासीन को पढ़ना इंतहाई अहमियत का हामिल है। पहली दफ़ा नियत करें कि मैं अपनी तूल उम्र के लिए सूरह यासीन पढ़ रहा हूँ। जब दूसरी दफ़ा सूरह यासीन पढ़े तो ये नियत करें कि मैं अपने रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत के लिए ये सूरह यासीन पढ़ रहा हूँ। तीसरी दफ़ा नियत करें तो वो लोग जो साहिब औलाद नहीं हैं और औलाद चाहते हैं तो अपनी औलाद की नियत करके सूरह यासीन को बायत पढ़ें। इसके अलावा आगे वहीद खुरासानी इस रात के अमाल को जिक्र करते हुए एक बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस रात में सूरह यासीन को एक मरतबा पढ़ना और उसके पढ़ने के बाद इमाम ज़माना की खिदमत में हदिया करना इंतहाई फजीलत का हामिल है। फिर आगा फरमाते हैं कि ज़ियारत आले यासीन को पढ़ना इंतहाई फजीलत का हामिल है। ज़ियारत आले यासीन, जिसे ज़ियारत इमाम ज़माना के नाम से भी याद किया जाता है, इस रात के साथ मखसूस है और इसे पढ़ना चाहिए। इसके अलावा दुआए फ़रज यानी इलाही अज़मुल बला जो हम पढ़ते हैं, असल में दुआए फ़रज यही इलाही अज़मुल बला वाली दुआ है। वो दुआ जो हम रोज़मर्रा अपनी नमाज़ों में यानी अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्न हसन, ये दुआ दुआए सलामती इमाम ज़मान है। असल में दुआए फ़रज इलाही अज़मुल बला ये वाली दुआ है। इसके अलावा इस रात में कुरान जितना पढ़ा जा सके कुरान पढ़ना चाहिए और इसका हदिया इमाम ज़माना को इरसाल करना चाहिए। इसके अलावा इंसान अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी हिम्मत के मुताबिक जितनी दुआएं, दुआए तवस्सुल, दुआए कुमैल, हदीस किस्सा, कुरानी आयात, कुरानी सूरतें, मुनाजात, आमाल जितने कर सकता है करे। लेकिन मैं अपनी बात का खुलासा इस बात से करूँगा कि अगर मैं अपनी सारी बात को समअप करूँ और अपनी सारी बात का खुलासा करूँ तो यही होगा कि सबसे पहले इंसान समीम कल्ब के साथ परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर हो और कहे परवरदिगार मैं अपने गुनाहों की नदामत को अपने दामन में लिए हुए तेरी बारगाह में आया हूँ और इस नीयत के साथ आया हूँ और इस इरादे के साथ आया हूँ कि आज तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार करके अपने गुनाहों की बख्शिश करवाऊँगा। दूसरी बात यह है कि इंसान अपने अलावा दीगर मोमिनीन के लिए बायत दुआ करे। और सबसे अहम और आखिरी बात यह है कि इंसान इस रात में वो दुआ मांगे जो हर आशिक इमाम की दुआ है, जो हर मुंतज़र इमाम की दुआ है, यानी दुआए इमाम ज़माना। परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर हो और कहे मौला मेरी नहीं फ़कत बल्कि सारी उम्मत मुस्लिमा, सारी मिल्लत तशय्यो, सारे मुसलमानान जहान की परेशानियों का एक ही वाहिद हल है और वह ज़ुहूर इमाम ज़मान की सूरत में है। परवरदिगारा हमारी आंखें इस काबिल नहीं हैं कि हम अपने इमाम का दीदार कर सकें। परवरदिगारा हमारे आमाल इस काबिल नहीं है कि हम अपने इमाम के कदमों को कदम बोसी कर सकें। हमारे आमाल इस काबिल नहीं है कि हम अपने इमाम का दीदार कर सकें। परवरदिगारा हम तेरी बारगाह में सबसे अहम दुआ ये करते हैं कि हमारी आंखों को हमारे इमाम के दीदार से मुनव्वर फरमा, हमारी आंखों को इस काबिल बना दे कि हम अपने इमाम की बारगाह में हाजिर होकर इमाम के सिपाहियों में माशूर हो सके। हमारे आमाल इस काबिल बन जाएं कि हम इमाम के सच्चे सिपाहियों में शामिल हो जाएं। लिहाजा हम इस बाबरकत रात में, बाबरकत साथ में, बाबरकत घड़ी में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम तमाम मोमिनीन की हाजात शरिया को कबूल और मंजूर फरमाए। जितने भी लोग इस रात में अपनी हाजात रखते हैं, हाजात शरिया रखते हैं, उनको कबूल फरमाए। बेरोज़गारों को अहसन रोज़गार नसीब हो, बेगुनाह कैदियों को कैदों से रिहाई नसीब हो। जितने शोहदा उम्मत मुस्लिमा के खुसूसन मिल्लत तशय्यो के इस जहान से चले गए हैं, परवरदिगार आलम उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके खून के सदक़े में मुल्क पाकिस्तान को और पूरी उम्मत मुस्लिमा के जहाँ जहाँ भी आबाद है उनको अमन का गहवारा करार दे। इमाम के ज़ुहूर में ताजिल फरमाए, इमाम ज़माना के सिपाहियों में हमें माशूर फरमाए, इमाम ज़माना का साया हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम ज़ुहूर इमाम की दुआ से
کرتے ہیں. بسم اللہ. سارے احباب میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.